اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی مائیں بہنیں، جمعۃ المبارک کے دن یہ 4 نفل ضرور پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان نوافل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان نوافل کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے۔ یہ ایسے نوافل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ وہ کون سے 4 نفل ہیں، اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے طریقہ کار بھی بتایا جائے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی بر وقت پہنچ سکے۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے، میں اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ جو 4 نفل آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو ضرور پڑھیے گا۔ ان نوافل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ ادا کر لیا کرو، اگر روزانہ نہیں ادا کر سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور ادا کیا کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ ضرور ان نوافل کو ادا کر لیا کرو، اگر مہینے میں بھی نہیں ادا کر سکتے تو سال میں 1 مرتبہ ضرور ادا کر لیا کرو، اگر سال میں بھی نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ ضرور ان نوافل کو ادا کر لیجئے گا۔ وہ نوافل ہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل۔ میری اسلامی مائیں بہنیں کوشش کیا کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن خاص کر ان نوافل کا اہتمام کیا کریں، اپنے گھروں میں اپنے ہمسایوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے سب مل کے صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کیا کرو۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ جن بہنوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا ساتھ ساتھ ان کو وہ طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو اس کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے؟ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی خدا کی، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ اور سورت ملانی ہے، سورت ملانے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ایک سجدہ آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ نے سجدے سے کھڑے ہونا ہے اور جلسے میں بیٹھ جانا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، تو جلسے کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں سر رکھ لینا ہے، دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی یعنی کہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 4 رکعتیں یہ مکمل کر لینی ہے، یعنی جب قیام میں کھڑے ہونا ہے اس وقت آپ نے جب آپ نے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر کھڑے ہونا ہے، پہلی رکعت، دوسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ باقی ہر مقام پر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت سے لے کر چوتھی رکعت تک جب آپ نے قیام میں کھڑے ہونا ہے نا تو آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ہر مقام پر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ان نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔
تو مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ